میں ابھی سمجھتے ہیں نا یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ تجھے بنایا رب نے، کیوں بنایا؟ وہ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر سیفٹی سیکیورٹی کتنی ہائی طریقے، تیرا وجود کا ایسا بنا، وہ ماں کے جسم کا ناپاک خون، وہ خون جسے دنیا گندا کہتی ہے، جانتے ہو اسی کے ذریعے تیرے جسم کے اعضاء بنتے تھے، مگر وہ جسم کے اندر کیسے جانا تھا؟ وہ چاہتا تو منہ کے ذریعے بھی پہنچا سکتا تھا نا، کیونکہ کھانے پینے کا تو راستہ ہی ہے، لیکن رب کی رحمتوں کے قربان جاؤ، جو ناپاک خون تھا نا اس نے منہ کے ذریعے حلق کے ذریعے اندر نہیں ڈالا، اس نے ناف کے ذریعے ڈالا، ناف کے ذریعے ڈالا۔ یا اللہ تو ڈال دیتا، مالک بتا تو صحیح، تو نے منہ کے ذریعے کیوں نہیں کہا؟ خدا کی قسم اور بھی بے شمار حکمتیں رہی ہوں گی، لیکن ہماری سمجھ میں اتنا آتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو شاید کوئی غیب سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، کہتا نادان یہ خون ناپاک ہے، اور تجھے دنیا میں آنے کے بعد ہمارا نام اپنی زبان سے لینا تھا، یہ تیرا منہ ہے، اس سے ناپاک چیز نہیں گزاری جائے گی۔ مجھے بتا تو سکی، جب تم ماں کے شکم میں ایک دن سے لے کے 9 ماہ تک رہا، اس میں تیری زبان کو ناپاک نہیں ہونے دیا، لیکن جب تو نے 15 سال کی عمر میں قدم رکھا، 16 سال کی عمر میں قدم رکھا، کبھی بیئر کے نام پہ، کبھی شراب کے نام پہ، کبھی پارٹی کے نام پہ، کبھی یاروں کے نام پہ تم شراب میں جا کر کے ڈوب گئے، اور پھر دکھاتے ہو ہم پیسے والے ہیں، ہم شوق پورے کرتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی زندگی پہ، خدا کی قسم اللہ توفیق دے، اس نے اس منہ کو پاک رکھا ہے، تو بھی پاک رکھ تاکہ تجھے لا الہ الا اللہ کہنے میں بھی مزہ آئے اور محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، کافی لمبا سفر تھا، تقریباً 9-10 گھنٹے میں یہاں پہنچے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں، اللہ نے یہ پاک رکھا تھا ہمارا، اور جناب جو ہے شراب میں ڈوب گئے۔ مجھے بتاؤ شراب جانتے ہو کتنی بری چیز ہے؟ دنیاوی نقصانات میں بتا دوں برداشت کریں گے؟ دنیاوی نقصان یہ، شراب پینے والا نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا بھائی بن سکتا ہے، نہ اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے، نہ اچھا خاندانی ذمہ دار بندہ بن سکتا ہے۔ سنیں جو شراب پیتے ہیں نہ ان کی بیٹیاں محفوظ رہتی ہیں، نہ ان کی بہنیں محفوظ رہتی ہیں، نہ ان کی بیویاں محفوظ رہتی ہیں، نہ اچھی نسل کو وہ قربان دے پاتے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کرنے کے قدم اٹھائے گئے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر پینے لگ گئے ہو ہٹا کے پھینک دو اور دنیا کو بتا دو، خدا کی قسم رب نے ہمیں پاکی کے لیے پیدا کیا ہے، نہ پاکی کے لیے پیدا ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کیا کریں، وہ دوست تھا نا وہ لے گیا پارٹی میں، وہاں لے گیا اور مار دیا پوا۔ میں اگر دوستوں کی حقیقت پہ بات کروں، خدا کی قسم یار تیرا کتنی پکا کیوں نہ ہو، دوست تیرا کتنی پکا کیوں نہ ہو، گارنٹی ہے جس دن سانس ختم ہو گئی نا یہ تیرے بدن کے کپڑے نہیں اتار سکتا، جس دن سانس بند ہو گئی یہ چھوتے ہوئے ڈرے گا۔ بزرگ کہتے بھائی ذرا یہ کپڑے اتروا دو، بھائی مجھے نہیں چھونا ہے، ہاں مجھے نہیں چھونا ہے۔ کیوں؟ کل تک تو گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتے تھے۔ خدا کی قسم اوقات دیکھتی ہے اس دن، اوقات دیکھتی ہے۔ سگے بیٹے باپ کو ہاتھ نہیں لگاتے، بھائی بھائی کے کپڑے اتارنے تیار نہیں ہوتا، قبر میں اتارنے کی باری آئے تو رشتہ دار ہاتھ اتارتے، سگے دور کھڑے ہو جاتے، نہیں کیوں؟ ٹانگ پکڑ لے گا کوئی تیری، ڈر لگتا ہے پھر ہمیں، ڈرتے پھر اور لوگوں سمجھو ذرا، جب دنیا چھوڑ جاتی ہے خدا کی رحمتیں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑتی ہیں۔ دم نکلا سب کے رشتے ٹوٹ گئے، بیٹا کہہ رہا جلدی کرو، ماں کہہ رہی ہے جلدی کرو، بھائی کہہ رہا جلدی کرو، دوست جلدی جلدی کرو، قبر جلدی جلدی کھود رہے، جلدی نپٹیں، مٹی دینے میں دیر نہیں لگتی ہے، بریانی پہ پہلے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ برا نہ مانیے، یہ کڑوی سچائی۔
فاتحہ لوگ فاتحہ پڑھنے نہیں رکتے. عمران بھائی مٹی ڈالی پلیٹیں بانٹ دے گلاس پورے, ایسا لگتا دفن میں نہیں دعوت میں آئے تھے. غیرت آنی چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے. آج کا دن بھی روٹی کھانے کا دن تھا. ارے وہ لوگ کھا لیں جو دور سے آئے, ساری بھوکے ٹوٹے ہوئے تھے, سب بریانی پہ گر گئے. یہ کنڈیشن ہے. دنیا چھوڑ جاتی ہے, خدا کی رحمتیں نہیں چھوڑتی. بہت گناہ کیے تھے, پوری زندگی نافرمانی کی, شراب کی طرح پوری زندگی عیاشی میں گزر گئی. لیکن اس کی رحمتوں کے قربان جاؤ. اس کی رحمتیں آواز دیتی, سنو دم نکل گیا, سب سے رشتہ ٹوٹا ہے لیکن ابھی میری رحمتوں سے نہیں ٹوٹا ہے. کپڑے ایسے اتارنا کیسے دکھ نہ ہو, ایسے اتارنا کیسے دکھ نہ ہو. پھر آہستہ آہستہ کپڑے اتارے گئے, کینچی سے کاٹ کے تکلیف نہ ہو. پھر غسل دینے کے لیے مالک ٹھنڈا پانی کا نا, نیم گرم کرو. یہ اس کی عزت ہے, نیم گرم کرو. مالک کے روز ٹنکی کے پانی میں نہا لیتا تھا, نہیں آج بیری کے پتے ڈالو, آج بیری کے پتے ڈالو تاکہ صفائی بھی اچھی ہو جائے. اور فرمایا گیا پھر اس کے ذریعے گناہ بھی دھلا کرتے. کہتا نا ٹھنڈے پانی سے نہیں, ٹنکی کے سے نہیں, پانی نیم گرم کرو. پھر اتنا گرم ہو کہ نہ ٹھنڈا لگے نہ ہاتھ جلے. پھر آہستہ آہستہ پانی ڈالو. مالک ایسے رگڑ کے دھو دے, نہیں ایسے دھو کے اسے تکلیف نہ ہو. اس پیار سے دھو کے کبھی ماں نے بھی اس پیار سے ہاتھ نہ پھیرا ہو. جا خدا کی رحمتوں کو سمجھ تو صحیح. شراب کے نشے میں ڈوبنے والوں سے کہہ دو, رب سے دور رہنے والوں سے کہہ دو, اتنا پیار کون کرتا ہے یار. جب ماں بھی رلاتی ہے, کان رگڑتی ہے, بچے چیخ جاتے ہیں, پیر رگڑتی ہے, بچوں کی چیخ نکل جاتی ہے. لیکن رب کے مہمان بنے ہو, پیار سے نہلایا جا رہا ہے. خالی ہاتھ کا نہ, اس پہ کپڑے کا غلاف چڑھا لے, آہستہ آہستہ رگڑ تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. غسل دینے والوں سے پوچھو کتنے آہستہ سے رگڑا جاتا ہے, آہستہ آہستہ. اب کیا کرنا ہے, مالک 5 میٹر میں کپڑے بن جاتے تھے, 3 میٹر میں بن جاتے تھے. آواز آتی نا, اب 3-5 نہیں 22 لگنا ہے. 22 کہا کیوں, کہا اب یہ صرف تمہارے جیسا نہیں, اب یہ سب سے زیادہ ہماری رحمتوں کا حقدار ہو. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. اللہ کرے آپریٹر زندہ ہو جائے. توجہ ہے تو پھر تمہیں غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. کیا کرنا ہے, کہا رکھو. اب کیا کرنا ہے, اکیلا نہ لے کے جانا, 4 کندھے لگاؤ. مالک کیا کرنا ہے, اب میرا کلمہ پڑھتے چلو. میرا کلمہ, پھر کلمہ پڑھوایا, لے جا کے رکھ دیا. ایک صف دیکھی ہوگی, لائن لگتی ہے, لائن لگتی ہے. مالک کدھر رکھیں, کدھر رکھنی ہے. پھر مشیت کا نقیب رہنمائی کرتا ہے. اب تک امام کے پیچھے رکھا گیا تھا, ابھی سے امام کے آگے رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, خدا کی رحمتوں نے اٹھا کے اسے امام کے آگے رکھ دیا, امام کے آگے رکھ دیا. یہ عزت ہے, یہ عظمت ہے. ابھی سے آگے رکھ کے پڑھو نا, اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اب پڑھنا, ہم نے پڑھنا شروع کیا. 4 تکبیریں میری ہونی چاہیے, دعا اس کے لیے ہونی چاہیے. تکبیریں ہوئی, پھر دعا ہوئی, پھر درود حضور پہ ہوا. اب کیا کرنا تھا, لے کے چل قبر کی طرف, لوٹ دیں نا, پیار سے اتارو. پھر جب اتارا گیا, اس کی رحمتیں کہتی سنو, نافرمان تھا نا, پھر بھی رخ ہمارے کعبے کی طرف کرو, رخ ہمارے گھر کی طرف کرو. ہمارا ہے نا, ہمارا ہے, اس لیے رخ ہمارے گھر کی طرف کرو. خدا کی قسم تم نے دیکھا ہوگا, کبھی کروٹ دلا دی جاتی ہے, کبھی چہرے کر دیے جاتے ہیں. کیوں, تاکہ خدا کی رحمتیں تیرے اوپر آتی رہے. اب کیا کرنا ہے, تختے لگا دو, ادب سے دفن کر کے چلو. یا اللہ, یہ عزتیں کس لیے دی جا رہی ہیں, یہ عزتیں کیوں, تاکہ یہ تمہارے بیچ میں تھا. اب کوئی دیر گزرے گی, تم پیچھے پلٹو گے, سامنے محبوب کا چہرہ آتا. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, بہت خوب, ماشاءاللہ. یہ عزت ہے. اور ہم نے شرابیں پی, تمہیں خدا کا واسطہ جانتے ہو, قبر کو نا آسان کر لو, آسان کر لو. فرمایا گیا کہ
اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب کا پی لیا ہوگا نا، جب قبر میں پہنچے گا تو پیاس اتنی ہو جائے گی کہ اللہ تش کہتے کہتے زبان لٹک جائے گی، پانی پانی پیاس پیاس کہے گا۔ اور فرمایا گیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب پیاس لگے گی نا، اسے پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ جہنم کے بچھوؤں کے ڈنک کا زہر، اور اتنا کھولتا ہوا زہر ہوگا وہ کہ جب اس کے پاس لایا جائے گا نا تو پیاس اتنی ہو جائے گی کہ یہ اس زہر کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، وہ پیالہ اسے دیا جائے گا، اور جیسے منہ کے قریب کرے گا اس کی بھاپ اتنی گرم ہوگی کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کے ماتھے تک چلا جائے گا، نیچے کا پیٹ ناف تک لٹک جائے گا۔ کہتے ہیں پیاس اتنی ہوگی کہ اس سختی کے باوجود بھی یہ اسے ہونٹوں سے لگائے گا، جسم کٹ کٹ کے گرے گا۔ اللہ سے ڈرو، اگر بیوی ہے دھوکے سے کان پکڑ لو، توبہ کر لو، اپنے رب کو گواہ بنا کر کے اس سے توبہ کر لو، وہ قریب ہے، آج رو لو گے کل ساری خطائیں معاف کر دے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی شاعر نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ ربے، منزل ہی نہیں۔